نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوں گے ننگیاں ہوں گی۔ میرا یہ خطاب مسلمان خواتین سے ہے، اور اقبال نے بھی یہ میرے پاس کلیات پڑھی ہیں، اس نے بھی مخدرات اسلام کے ساتھ خطاب کیا، جس کے اندر اس نے کہا کہ فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان خاتون، مخدرات پردہ دار گھروں میں حیا دار بیٹھی ہوئی خواتین سے اقبال کا خطاب، مخدرات اسلام۔ اقبال نے بھی مخدرات اسلام کا انعام دیا ہے، تو میرا یہ جو خطاب ہے وہ بھی مخدرات اسلام سے ہی ہے۔ اگر کوئی کافرہ ہے اور زندیق ہے تو وہ اپنے کفر اپنے پاس رکھے اور اپنا جو گندگی ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ تو اگر کوئی آدمی صاف ستھرے روڈ پر اپنی گندگی گھر سے اٹھا کر پھیلانا چاہے تو یہ تو سرکاری طور پر بھی جرم ہے کہ وہ مسلمانوں کے روڈ گندے کرتا ہے، اپنی گندگی گھر سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے۔ اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں سرکاری طور پر کہ گندگی آپ نے یہاں ڈالنی ہے، پھر یہاں سے اٹھا کر گندگی وہاں پھینک دی جائے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی اپنی گندگی لے کر بازار اور روڈوں پر پھیلاتا پھرے، دیکھو جی یہ میری گندگی کیسے ہے۔ تو ایسے بندے کو گندگی سمیت جو ہے وہ گھر کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ ہاں کہ وہ گندگی اپنے گھر کی اس کو روڈ پر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی گندگی پھیلانا چاہتی ہیں تو وہ اپنی گندگی گھر کے اندر رکھیں، یا ان کے لیے جو گندے ڈھیر ہیں ان کو وہاں بھیج دیا جائے۔ ہاں جی، گندگی یہ پاکستان کی جو جہاں بڑے بڑے ڈھیر ہیں گندگی کے، یہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں جا کر یہ جلوس نکالیں اور وہاں جا کر کہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اقبال کہتا ہے تو میدانی کہ قرات سوزے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اقبال کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مخدرات اسلام کو جو خطاب کہا کہ رسول اللہ نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی مانگی، یا اللہ عمر کو اسلام دے دے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو آپ کی ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ہاں تو اقبال کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ تیرے قرآن کے تلاوت کے سوز سے عمر کی تقدیر بدل گئی۔ تو مسلمان جو عورتیں ہیں، میرا خطاب ہے ان سے، اگر کوئی گندگی پاکستان میں پھیلانا چاہتی ہیں تو وہ کسی اور جگہ چلی جائیں۔ پاکستان تو گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان آوارہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان قرآن اور حدیث کے خلاف نعرے لگانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان تو قرآن اور حدیث کی عظمت اور شان کے لیے بنا، اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے بنا، اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا، اور کسی کو گندگی بکھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ گندگی بکھیریں ضرور لیکن گندگی کا نعرہ نہ لگائیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب مسلمان بیٹیاں جو کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ روڈوں پر ایسے ایسے کرنے کے تو بجائے وہ تو کعبے کے سامنے ایسے ایسے نہیں کر سکتی۔ مردوں کے لیے تو حکم ہے نا وہ رمل کریں، پہلوانوں کی طرح چلیں کہ ایسے ایسے کعبے کے پاس چلے، لیکن عورتوں کو تو وہاں بھی ایسے ایسے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جن مسلمان بچیوں کو کعبے کے سامنے ایسے ایسے کرنے کا حکم نہیں ہے وہ روڈوں پر مارچ کریں گی، وہ یہ اعلان کریں گی کہ ہم اللہ رسول کے قانون سے آزاد ہیں۔ نانا جب اسلام آ گیا تو پھر اسلام کی تم پابند ہو۔ ہاں جی، میرا خطاب یہ مخدرات اسلام سے ہے۔ ہاں، اور جنہوں نے پاکستان نہیں بنایا اور جو پاکستان بنانے میں شریک نہیں، وہ اپنے اقلیت بن کر پاکستان میں رہیں۔ ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں، ہاں بالکل، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں، نہ اقلیتوں کے خلاف کوئی ہم عزائم رکھتے ہیں، نہ ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی منصوبے بناتے ہیں، لیکن اقلیتیں بن کر رہیں۔ ہاں جی، وہ اس ملک میں رہتی ہیں تو اپنے اقلیت بن کر رہیں، اپنے قانون کے مطابق جو مرضی کرتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص جو تھے یہ مصر کے گورنر تھے، اور صحابی رسول حضرت حارث یہ جو تھے وہاں گزرے تو ایک عیسائی پاس سے گزرا
تو آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، فرمایا کہ کلمہ یار پڑھو۔ وہ عیسائی اس کے بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ میں کلمہ نہیں پڑھنا میں نے، اس نے حضور کے خلاف بات کر دی۔ حضرت غرفہ بن حارث الکندی یہ صحابی ہیں، انہوں نے مکہ سے اٹھایا، فدق کا انفہ، اس کا ناک توڑ دیا، اور پھر فقتلہ غرفۃ، پھر صحابی رسول نے اس عیسائی کو قتل بھی کر دیا۔ فرفع الی عمرو بن العاص، پھر مقدمہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا آتیناہم العہد، فرمایا یہ تو ہماری اقلیت ہیں، ہم نے تو ان کو تحفظ میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اقلیت کو کیوں قتل کر دیا؟ فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نکون آتیناہم علی ان یظہروا شتم النبی، صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کی پناہ، یہ بات آپ نے کیا کر دی، ہم نے ان کو اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ وہ حضور کے خلاف بات کریں۔ انما آتیناہم العہد، ہم نے ان کو یہ وعدہ کر رکھا ہے ان کے ساتھ کہ یہ اپنے عبادت گاہوں میں جائیں، یقولون ما بدا فیہم، جو مرضی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَاللَّہ نَحْمِلَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، اور ہم ان پر اس قسم کا ٹیکس کبھی نہیں لگائیں گے کہ جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے۔ اور وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور اگر کوئی باہر سے آ کر ان پر حملہ آور ہوگا تو ہم ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کریں گے۔ اور ہم نے ان کو یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ اپنے احکام کے مطابق جیسے مرضی زندگیاں بسر کریں، ہاں اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں